کہ جیسے جیسے دولت اور دنیا کی تعلیم بڑھتی جا رہی ہے ویسے ویسے لوگوں کا دین سے رشتہ کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ اور انسان دنیا میں اتنا منہمک ہوتا جا رہا ہے کہ دو تصور اس کے ذہن سے نکل گئے، ایک مرنے کا تصور اور ایک اللہ کو جواب دینے کا تصور۔ جب یہ دو تصورات کسی کے ذہن سے نکل جائیں تو پھر وہ دنیا کا غلام بن جاتا ہے، اور اس کی صبح بھی دنیا کے لیے ہوتی ہے اور اس کی رات بھی دنیا کے لیے ہوتی ہے۔ کم نصیبی یہ ہے کہ ہم نے دنیا کو سمجھنے میں غلطی کی۔ ہم نے اس دنیا کو اس اعتبار سے سمجھا کہ یہاں کا عیش سب سے بہتر ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ سمجھا کہ یہاں ہم بڑے لمبے ٹائم کے لیے جینے کو آئے ہیں، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم نے اپنی اولاد کے لیے عیش کا سامان نہیں تیار کیا اور بغیر تیار کیے مر گئے تو ہماری اولاد دنیا کے اندر باوقار زندگی نہیں گزار سکتی۔ تو کبھی ہم صبح کرتے ہیں اپنے لیے اور کبھی ہم صبح کرتے ہیں اپنی اولاد کے لیے، اور کبھی ہم صبح کرتے ہیں اپنے ماں باپ کے لیے، اور کبھی ہم صبح کرتے ہیں اپنی بیوی کے لیے۔ یہ ہماری زندگی کا معاملہ ہے اور اسی میں ہم منہمک ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ قرآن کی روشنی میں دنیا کی حقیقت کو ہم نے نہیں سمجھا۔ آخر ہم بھی انسان ہیں، اللہ والے بھی انسان، پیغمبران اعظام بھی انسان، صالحین کی جماعت بھی انسانوں کی، لیکن کیا وجہ تھی کہ ان کی زندگی نیکیوں سے بھرپور تھی اور ہماری زندگی میں نیکی کے لیے اب وقت بھی نہیں؟ اگر میں یہ سوال پوچھوں آپ سب حضرات سے، اللہ میری بدگمانی معاف فرمائے کہ آپ میں سے کتنے ہیں جو روزانہ ایک پارے کی تلاوت کرتے ہوں؟ آپ میں سے کتنے ہیں جو 2-4 رکعت نفل ایکسٹرا پڑھتے ہوں؟ تو آپ خود ریئلائز کریں گے کہ ہم جمعہ کی 2 فرض پڑھ لیتے ہیں، گویا معاذ اللہ ہم نے بہت بڑا اللہ پر احسان کر دیا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس دنیا میں ہم اسی لیے آئے ہیں، اور یہ دنیا کی رنگینیاں ہمارے ساتھ ہمیشہ رہیں گی، یا دنیا کے گھر، دنیا کی آسائش، دنیا کا سامان، کوئی چیز ہمارے ساتھ نہیں رہے گی، اور کوئی چیز پرماننٹ رہنے کے لیے نہیں ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے فرمایا کل من علیہا فان، جو کچھ بھی زمین کے اوپر ہے وہ سب ختم ہو جائے گا، کوئی چیز پرماننٹ رہنے والی نہیں۔ تو جو چیز پرماننٹ رہنے والی نہیں ہے، ہم اس کی محبت میں تو گرفتار ہیں، تو پھر باقی کون رہنے والا ہے؟ تو قرآن کہتا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہنے والی اللہ کی ذات ہے۔ کتنا بے وقوف ہے انسان کہ ختم ہونے والی چیز سے تو محبت کرتا ہے، باقی رہنے والی ذات سے محبت نہیں کرتا۔ پھر دوسرے اینگل سے آپ دیکھیں، میرا اپنا ایک سروے ہے، ایز اے اینالسٹ میں اگر اینالائز کروں تو دنیا کے مختلف ملکوں کے دورے کے بعد
میں نے یہ محسوس کیا جس کے پاس صرف دنیا ہے اور دین نہیں ہے اس کو میں نے خوشحال نہیں دیکھا، بے چین دیکھا ہے۔ جملہ یاد رکھیے گا، زندگی پر کام آنے والا ہے۔ جس کے پاس صرف دنیا ہے اور دین نہیں ہے ان کو میں نے بے قرار دیکھا ہے، اور جس کے پاس دنیا کم ہے لیکن دین زیادہ ہے اس کو میں نے پرسکون دیکھا ہے۔ میرا کہنے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اچھے گھر نہ بناؤ، اچھی گاڑیاں استعمال نہ کرو، نہ مالدار نہ بنو، نہ۔ میں تم آج مسلمانوں کو دعوت دیتا ہوں کہ خوب مال کماؤ، لیکن مال کی محبت کو دل میں جگہ مت دو۔ دل میں اگر کسی کی محبت ہو تو صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت۔ جب یہ محبت دل میں رہ کر کے آپ دنیا کماؤ گے تو آپ حلال حرام کی تمیز کرو گے، جائز ناجائز کا خیال کرو گے، اور پھر آپ کا یہ دولت کمانا بھی آپ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہوگا۔ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سچ بولنے والا بزنس مین اور امانت دار بزنس مین قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ اٹھے گا۔ تو اگر یہ چیز بری ہوتی تو کبھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نہ ہوتا۔ تو مال کمانا برا نہیں ہے، دولت جمع کرنا برا نہیں ہے، لیکن اگر یہ ساری چیزیں شریعت کے راستے سے ہٹ کر کی جاتی ہیں تو پھر یہ ساری چیزیں نہ اللہ کو پسند ہیں، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہیں۔ تو اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ دنیا کا مال جمع نہ کرو، نہ کماؤ، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے جو صحابہ ہجرت کر کے مدینے پہنچے، کون سے صحابہ؟ جو مکے میں بزنس مین تھے، بڑا بڑا کاروبار تھا ان کا، لیکن مکے کے لوگوں نے جب تنگ کیا تو گھر بھی چھوڑ دیا، کاروبار بھی چھوڑ دیا، مال بھی چھوڑ دیا، اور آج کی زبان میں کہوں تو غلط نہ ہوگا، صرف 2 کپڑوں سے وہ مدینے چلے گئے۔ اب جب وہ مدینے شریف پہنچے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ان کو اکنامیکل اور فائنینشیل اسٹرانگ کرنے کے لیے ان کو انصار صحابہ کے ساتھ ان کو بھائی بھائی بنا دیا، اور ایک دوسرے کے بزنس کے اندر وہ صحابہ اپنے آنے والے ان مہاجر صحابہ کو پارٹنر بنا لیا، اور اس طریقے سے انہوں نے اپنی زندگی شروع کی۔ یاد رکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہی چاہتے کہ میری امت دینے والی ہو، لینے والی نہ ہو۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الید ید العلیا، بہترین ہاتھ وہ ہے جو اوپر والا ہو، دینے والا ہو۔ اب آئیے میں تھوڑا سا دنیا کو سمجھاؤں، یہ ہے کیا؟ میں اپنی طرف سے سمجھاؤں گا تو شاید آپ کی سمجھ میں بات آئے یا نہ آئے، لیکن جس نے دنیا پیدا کی ہے اس سے بہتر اس دنیا کو کون جانتا ہے؟ جس نے پیدا کی وہی جانتا ہے نا کہ یہ ہے کیا چیز۔ اگر ایک حدیث سنا دوں تو آپ کے دل و دماغ سے دنیا کی نفرت آپ کے دل و دماغ میں بیٹھ جائے گی۔ حدیث مبارکہ میں ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے جب سے دنیا پیدا کی ہے ایک بار بھی رحمت کی نظر اس پر نہیں فرمائی۔ یہ ہے دنیا، یہ دنیا ہے۔
اب میں آپ کو تھوڑا سا سمجھاتا ہوں، شاید کہ آپ سوچیں کہ مولانا کل سے مسجد میں ڈال دیں گے، کیا کریں گے، سب کچھ چھوڑ دیں، تو ایسی بات نہیں ہے۔ میں بہت اچھی طریقے سے آپ کو سمجھاؤں گا تاکہ آپ جو کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں، لیکن ون سائڈ نہ ہو، ون وے ٹریفک نہ ہو، ٹو وے والی پوزیشن ہو جائے، تاکہ یہ بھی بہتر ہو اور وہ بھی بہتر ہو جائے، دونوں چیزیں۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں نے سورہ انعام کی آیت نمبر 6 کی تلاوت کی ہے۔ اب اس آیت کی سٹارٹنگ آپ دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ اللہ عز و جل کس انداز کے اندر ان بندوں کے حوالے سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہا ہے جو دنیا کے اندر منہمک ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، میرے محبوب، اور چھوڑ دے ان کو، یعنی چھوڑنے کے لیے۔ ہم بھی کسی کے بارے میں کہتے ہیں یار چھوڑو اس کو، چھوڑ۔ اب یہ کوئی اور چھوڑنے کے لیے نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا ہے چھوڑ دو ان کو۔ کن کو چھوڑ دو؟ اور کس سے کہہ رہا ہے؟ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ چھوڑ دو ان کو۔ کن کو چھوڑ دو؟ جنہوں نے اپنا دین ہنسی اور کھیل بنا لیا ہے، جنہوں نے دین کو ایک ہنسی کھیل تماشا بنا لیا ہے۔ اور بڑی معذرت کے ساتھ اگر ہم آج دیکھیں تو ہوتا ہے نکاح دین ہے کیا؟ اس سے لگ کر کے جو کھیل تماشے ہوتے ہیں وہ دین ہے؟ لیکن وہ سارے کام کس نام سے ہوتے ہیں؟ نکاح کے نام سے ہو رہے ہیں۔ بھئی ان کے گھر پہ نکاح ہے، لیکن نکاح سے پہلے جتنے بھی پروسیجر ہوتے ہیں، 1 ہفتے کا 10 دن کا جو پروسیجر چلتا ہے، پری ویڈنگ چل رہا ہے اور پھر ڈانس چل رہا ہے، پتہ نہیں جو بھی چل رہا ہو، ممبئی والے ہیں اور آپ کو کچھ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ اللہ فرماتے چھوڑ دو ان کو۔ اور اسی طریقے سے وہ کفار و مشرکین جن کے بہت سارے کام اس طریقے کے ہوتے ہیں جو سوائے کھیل تماشے کی اور کوئی چیز نہیں، اللہ عز و جل نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیا اور چھوڑ دے ان کو جنہوں نے اپنا دین ہنسی اور کھیل کو بنا لیا۔ اب میں ہنسی پر آپ کو بتاؤں تو ایک مجھے بات اس وقت یاد آ رہی ہے کہ ابھی ایک جگہ ایک شادی کی دعوت آئی، تو شادی سے پہلے انہوں نے میمیکری کا پروگرام رکھا تھا اور میمیکری آرٹسٹ کو بلایا تھا۔ تو مجھے یہاں یاد آ رہا ہے کہ نکاح کے لیے ہنسی، کہ جنہوں نے دین کو ہنسی مذاق بنا لیا، کھیل کود بنا لیا، تو آج آپ دیکھیں عام موقع پر نہیں، دین پر عمل کرنے سے پہلے ہنسی مذاق کی محفل، اللہ اکبر، یہ ہماری قوم میں ہو رہا ہے۔ اب دوسری بات جو آگے اللہ فرما رہا ہے وہ ہم سب کے لیے ایپلیکیبل ہے اور ہم سب کو اس پر توجہ دینی چاہیے۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جنہوں نے دین کو ہنسی مذاق بنا لیا، ہنسی کھیل بنا لیا۔ اور آگے فرمائے وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور انہیں دنیا کی زندگی نے فریب دیا، دھوکہ دے دیا۔ اس دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکہ دیا۔ کیا دھوکہ دیا؟ ارے کیا ہے یہ، کل یہ کر لیں گے، آج یہ انجوائے کر لیں گے۔ وہ سمجھ رہا ہے میں ابھی تو جیوں گا کل تک۔ اس دنیا کی زندگی کو اس نے یہ سمجھ لیا ہے کہ مجھے کون مارنے والا ہے، اور میں تھوڑی موت مجھے ابھی آئے گی، ابھی تو میں اٹھا کٹھا ہوں، تندرست ہوں، صحت مند ہوں۔ تو یہ فریب ہے، یہ دھوکہ ہے۔ کوئی بندہ نہیں جانتا کہ کب اس کی موت آ جائے۔ ہم نے بہت ساروں کو
پلک کے جھپکتے اس دنیا سے جاتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ کیا کوئی یہ سوچ سکتا تھا مکہ مکرمہ سے جانے والے وہ زائرین جو ابھی 45 لوگ جاں بحق ہوئے، جس میں ایک پورا خاندان چلا گیا، کیا انہیں خبر تھی؟ انہوں نے تو شاپنگ بھی کی ہوگی گھر میں بچوں کے لیے، ان کے بچوں نے پلان بھی بنایا ہوگا کہ یہ آئیں گے تو ہم اس طرح سے ویلکم کریں گے، لیکن نہیں۔ تو یہ دنیا کی زندگی ہے جو ہم کو فریب میں ڈالے ہوئے، اور فریب سے ایک چیز یہ بھی آپ سمجھیں کہ ہم آخرت کی تیاری اس لیے نہیں کرتے، ابھی تو 20 کے ہیں، 25 کے ہیں، 30 کے ہیں، ارے بوڑھے ہو کے پھر دیکھیں گے۔ یہ فریب ہے، یہ فریب ہے، یہ دھوکہ ہے۔ اور یہ بات اچھی طریقے سے ذہن میں رہے کہ چونکہ اس قسم کی باتیں ہمارے یہاں نہیں ہو رہی، ہماری قوم کو آخرت یاد نہیں دلائی جا رہی، انہیں دنیا کا حقیقی چہرہ نہیں دکھایا جا رہا، تو آج ہم بھی اس میں گرفتار اور ہماری نسلیں بھی اس کے اندر گرفتار ہو گئیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ صرف ایک دھوکہ ہے جس پر ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ بالکل۔ تو قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے فرمایا اور انہیں دنیا کی زندگی نے فریب دیا، دھوکہ دیا۔ ارے ابھی تو ٹائم ہے، یہ ہے دنیا کی زندگی۔ اب ایسے لوگوں کے لیے اللہ عز و جل فرماتا ہے وَذَكِّرْ بِهِ، اور قرآن سے نصیحت دو، یعنی ان لوگوں کو جگاؤ، ان کو سمجھاؤ، ان کو قرآن کے ذریعے بتاؤ کہ یہ دنیا فنا ہونے والی ہے، رہنے والی نہیں ہے۔ اور پھر اس کو میں ایک اینگل سے سمجھاؤں گا تو بہت ایزی سمجھ میں آپ کو بات آ جائے گی کہ جی کر انسان بہت زیادہ سے زیادہ کتنا جی لے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی اوسطاً ایج جو بتائی وہ یہ ہے کہ میری امت کی ایج میکزیمم لوگوں کی 65 کے قریب زیادہ تر لوگ 65 میں تو رخصت کر جائیں گے، اس کے قریب کی ایج ہوگی۔ اب میں حیران ہوں کہ جب پہلے کے لوگ 900 سال جیتے تھے، 300 سال جیتے تھے، تو یہ قوم اتنی جلدی مرے گی کیوں؟ 65 سال میں، 70 سال میں، کبھی 35 سال میں، پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس زمانے کے اندر نہ اتنا پولیوشن تھا، اس زمانے میں نہ اتنی بیماریاں تھیں۔ آج کے دور کے اندر قدرتی چیزوں سے کھلواڑ اتنا ہو رہا ہے کہ نیچرل جتنے ریسورسز ہیں ان سب کا مس یوز اور ان کے ذریعے تباہی مچائی جا رہی ہے۔ اب آپ درختوں کو لے لیجئے، کاٹا جا رہا ہے، پہاڑوں کو دیکھیے، توڑا جا رہا ہے۔ فریش ایئر کے حوالے سے مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، دہلی لوگ چھوڑ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ اب تو کوئی چیز اوریجنل ڈھونڈنے جاؤ، سبزی سے لے کر کے کوئی چیز تو مشکل ہے ملنا، نہیں مل پاتی، ہر چیز میں ملاوٹ۔ مجھے یہاں پر ایک بات یاد آتی ہے، بڑی پیاری ہے، کئی سالوں پہلے کی ہے۔ ہمارے کزن جو ہے ایک کنٹری کا ویزا لینے کے لیے گئے تو ریجیکٹ کر دیا ایمبیسی سے۔ ان کو کسی نے کہا کہ فلاں جو ہے ہوٹل کے اندر جو ریسیپشن پر بیٹھتا ہے نا، اس کے سورسز بہت اچھے ہیں، وہ آپ کو ویزا لگوا دے گا۔ وہ گئے ادھر، اس کو دیا، اس نے کہا ٹھیک ہے، پیسے طے ہوئے، اور تیسرے دن ویزا لگا کر اس نے دے دیا۔ ان کو تھوڑا سا شک ہوا، پتہ نہیں اوریجنل ہے کہ نہیں ہے۔ پوچھ لیا کسی سے انہوں نے کہ یہ ویزا اوریجنل ہے یا نہیں۔ بڑی پیاری بات اس نے کہی، جواب دینے والے نے کہا بھائی صاحب اس دنیا میں اب ایک ہی چیز اوریجنل رہ گئی ہے، باقی سب ڈپلیکیٹ ہے۔ تو انہیں حیرت ہوئی، چلو وہ ایک ہی چیز جان لوں کون سی چیز اوریجنل ہے۔ تو پوچھ لیا اچھا یہ بتا دیجئے اوریجنل چیز کیا ہے؟ بولے اوریجنل صرف موت رہ گئی ہے۔
صرف اوریجنل ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے موت، باقی سب چیزیں ڈپلیکیٹ۔ اب تو دماغ بھی ڈپلیکیٹ آ گیا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس دیکھ لیجیے آپ۔ میں تو یہ لفظ کا انتخاب کرنے والوں کو سیلیوٹ کرتا ہوں کہ قدرت کی بنائی ہوئی ذہانت کے مقابلے میں وہ اپنی مشینری ذہانت کو لے کر کے آئے، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اوریجنل انٹیلیجنس آرٹیفیشل کہہ کر بتا دیا اللہ کا انٹیلیجنس الگ ہے اور ہمارا الگ ہے۔ یہ نظام قدرت ہے۔ خیر، تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ دنیا کی زندگی نے ہمیں فریب میں ڈال دیا، بڑے ارمان ہم نے بنائے، کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا صبح اٹھنے کے بعد کہ قبر میں اللہ ہم سے سوال پوچھے گا تو کیا جواب دیں گے، یاد نہیں آتا۔ بلکہ اگر قبر کی بات کر دی جائے تو لوگ کہتے ہیں مولانا نے مذاق کرکرا کر دیا۔ یہ سچویشن ہم بھول گئے، سب نے جانا ہے، اور اس دنیا کی زندگی نے ہم کو فریب میں ڈال دیا۔ اب تو دنیا اتنی سج سنور کر کے آتی ہے کہ دیندار کے لیے بھی اس دنیا کی محبت سے بچنا ڈیفیکلٹ ہے۔ بلکہ اب تو بڑی معذرت کے ساتھ کس طرح سے پیسہ کمایا گیا اور اس کے پاس BMW آئی، آدمی وہ نہیں دیکھتا ہے نا اس کے پاس اسلام صاحب کیسے ہیں۔ یہ دنیا بن چکی ہے، یہ دنیا کی زندگی ہے۔ تو اس بات کو اچھی طریقے سے یاد رکھیں، قرآن نے کہا کہ انہیں دنیا کی زندگی نے فریب دیا، تو اس دنیا کی زندگی نے یقیناً ہمیں فریب دیا۔ ہم نے دیکھا یہ ہے وہ ہے، یہ سب کوئی چیز پرماننٹ رہنے والی نہیں۔ تو سرکار سے رب نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن سے نصیحت دو۔ اب یہ قرآن سے نصیحت کی کیا وجہ ہے؟ تو قرآن سے نصیحت کی وجہ یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے انسان کا اپنا کلام اور ایک ہوتا ہے خدا کا کلام۔ آپ ذرا اتنا سوچئے کہ انسان کے جملے کبھی کبھی دل کو چھلنی کر دیتے ہیں اور زندگی بدل جاتی ہے، تو قدرت کے کلام کی تاثیر کا کیا کہنا۔ تو قرآن کے ذریعے نصیحت دو۔ اور یہ نصیحت کیوں؟ ان تبصل نفس بما کسبت، کہ کہیں کوئی جان اپنے کیے پر پکڑی نہ جائے، یعنی یہ اللہ کی پکڑ میں نہ آ جائے۔ اس لیے ان کو قرآن سے نصیحت دو کہ دنیا کے فریب میں مت آنا، انہیں سمجھاؤ، انہیں بتاؤ کہ یہ دنیا پرماننٹ رہنے والی نہیں ہے، انہیں قرآن کے ذریعے نصیحت دو۔ اگر میں اس وقت مجھ جیسا ایک چھوٹا سا طالب علم میں صرف دنیا کی حقیقت آپ کے سامنے پیش کرنے بیٹھ جاؤں تو یہ ایک دن کا ٹاپک نہیں ہے، کم از کم مجھے 1 مہینہ لگے، روزانہ 1 گھنٹہ اگر میں آپ کو دنیا کے بارے میں بتاؤں تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں، روزانہ 1 گھنٹہ اگر میں آپ کو بتاؤں تو روزانہ الگ الگ آیتوں کے ذریعے میں دنیا کی سچویشن آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں انشاءاللہ العظیم۔ اور میں جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر صحابہ، تابعین، اولیاء کاملین کی حیات طیبہ کو دیکھتا ہوں تو میری عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ انہوں نے آخرت سے اتنی محبت کیوں کی؟ کیوں کی آخرت سے اتنی محبت؟ وجہ سب سے بڑی یہ تھی کہ وہ جانتے تھے کہ یہاں 100 سال زیادہ سے زیادہ آدمی جی کر کے چلا جائے گا اور اتنے فاسٹ اس کے وقت گزر جائیں گے کہ پتہ بھی نہیں چلے گا، لیکن قبر میں کتنا رہنا ہے نہیں معلوم۔ اگر اس وقت سعودی کا کراؤن پرنس بھی مر جائے جو پیلیس میں رہتا ہے، پیلیس میں رہتا ہے، لیکن اگر مر جائے تو وہ بھی اپنے پیلیس کی ایک چیز بھی اپنے ساتھ لے کر قبر میں نہیں جا سکتا، اس کو بھی وہی کفن دیا جائے گا اور اسی کفن کے ساتھ جائے گا جو ایک فٹ پاتھ پہ سونے والے کو ملا کر جائے۔ اب اس کو میں سمجھاؤں گا نا
تو واللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور آپ کی سمجھ میں بات آ جائے گی۔ اللہ کا ایک قانون ہے، وہ دیتا ہے، بہتوں کو دیتا ہے، بے پناہ دیتا ہے، بے حساب دیتا ہے۔ جس کے پاس بھی وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، لیکن دستور یہ ہے کہ جتنا دیا ہے وہ صرف دنیا میں یوز کر سکتا ہے، صرف دنیا میں یوز کر سکتا ہے۔ اب اس کا دستور سناؤں گا الفاظ کے ذریعے تو آپ کی سمجھ میں بات آ جائے گی۔ اللہ کا ایک قانون ہے، دے کے مرو یا چھوڑ کے مرو۔ کیا قانون ہے؟ کہیے آپ تاکہ میں سمجھ سکوں کہ آپ سے، دے کے مرو یا چھوڑ کے مرو۔ لے جانے کچھ بھی نہیں دوں گا، لے جانے کچھ بھی نہیں دوں گا۔ ننگے پیدا ہوئے تھے، کفن کے ساتھ آؤ، ہاں لے کر تمہارے نیک اعمال جا سکتے ہو، تمہاری نیکیاں جا سکتے ہو، تمہارا تقوی جا سکتا ہے، تمہارے اچھے کام ہو سکتے ہیں۔ یہ کام تم لے کر کے جا سکتے ہو، دنیا لے کر نہیں جا سکتے۔ انگوٹھی بھی ہاتھ میں تو بیٹا کاٹ کے نکال لے گا، اور رولیکس گھڑی بھی اگر آپ نے پہنی ہے تو پہلے بچہ ہاتھ میں سے نکالے گا، ابا آپ کے کام کی نہیں ہے، مجھے دے کے جاؤ۔ یہ ہے، یہ ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے، اب میں ایک کوشچن آپ سے، سرکار سے رب نے فرمایا نا کہ قرآن کے ذریعے نصیحت کرو۔ اب آپ سوچیں کہ جہاں 100 سال رہنا ہے کم و بیش ایک آپ کے پلان کے اعتبار سے، وہاں کے لیے تو بہت انتظام کیا، اور جہاں ہزاروں سال رہنا ہے وہاں کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ میں آپ کو کیا بتاؤں میرے بھائی کہ مسجد سے ایسا بھاگتے ہیں، اور اگر امام صاحب کہیں لمبی قرات کرتے ہو، یار چلو سستے والی اور شارٹ والی میں جا کر کے پڑھو۔ یہ حال ہو چکی، یہ سچویشن ہو چکی۔ جمعہ کے خطبے کے ٹائم پہ پہنچتے کہ مولانا کی کوئی بات کان میں نہ پڑ جائے۔ یہ ہمارا حال ہے۔ اس طرح سے ہم آخرت کو بھول چکے ہیں، اور آخرت میں کام آنے والی چیزوں کو بھول چکے ہیں۔ ہمارے پاس بالکل ٹائم نہیں ہے، بالکل ٹائم نہیں ہے کہ ہم نیکی کچھ کریں، بھلائیاں کچھ کریں۔ نہیں، بھلائی کی بات آتی ہے تو اندر سے یہ ہوتا ہے یار ابھی کیا، نہیں۔ یہ اتنی بڑی غفلت ہے کہ آج یہ اجتماع، یہ پروگرام آپ دانشوروں کے درمیان جو رکھا گیا ہے، یہ قرآن کی اس آیت پر عمل کرتے ہوئے کہ اللہ نے حضور سے فرمایا کہ قرآن سے ان کو نصیحت کرو، اسی نصیحت کو سرکار کی سنت سمجھ کر آپ تک کرنے کے لیے میں حاضر آیا ہوں۔ اب پھر آگے کیا فرمایا آپ دیکھیے انداز قرآن کا۔ ایک تو یہ فرمایا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ، کہیں کوئی جان اپنے کیے پر پکڑی نہ جائے، اس لیے ان کو نصیحت کرو۔ پھر آگے جو فرمایا اسے سنیں، اللہ کے سوا نہ اس کا کوئی حمایتی ہو اور نہ سفارشی۔ قیامت کے دن اللہ کے علاوہ کوئی حمایتی نہیں ہوگا، کوئی نہیں ہوگا۔ اور پھر بڑی معذرت کے ساتھ حساب بھی وہی لے گا۔ اور پھر اللہ فرماتے وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اللہ کافی ہے حساب لینے کے لیے۔ مولا تو کیسے حساب لے گا؟ تو کہا ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ بہت جلد حساب لے گا۔ یہ آج کمپیوٹر کا پورا سسٹم جو ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ اکاؤنٹ کو چیک کرنا ہو، یوں بٹن دبائے پوری لسٹ ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ کل تک قلم سے، پھر کل کیلکولیٹر سے، پھر اس کے بعد کرتے تھے، اب کوئی چیز کی ضرورت نہیں، فاسٹ حساب، اللہ حساب لے گا۔ یہاں اگر
آئی ٹی والوں کے آنے کا مسئلہ ہو جائے کہ انکم ٹیکس والے آنے والے اور حساب لینے والے، تو نہ جانے کتنے دنوں کی اور راتوں کی نیند خراب ہو جاتی ہے، اور یہاں تو پھر بھی سیٹنگ ہو جاتی ہے۔ قرآن نے کہا وہاں کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی نہیں ہوگا، کوئی نہیں ہوگا۔ لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع۔ اب آگے سنیے، یہ سب سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے اللہ نے قرآن وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ بِهَا لا يُؤْخَذْ مِنْهَا۔ اب سوچئے، حساب اللہ لینے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی حمایتی نہیں، اس کے علاوہ کوئی سفارشی نہیں، تو وہاں کی قیامت کی سچویشن کو دیکھ کر بندہ چھٹکارا چاہے گا، چھٹکارا چاہے گا، تو کوشش کرے گا کہ میں کیسے چھٹ جاؤں۔ تو اب قرآن نے کہا وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا، اللہ فرماتے اور اگر اپنے عوض سارے بدلے دے دے تو اس سے نہ لیے جائیں، یعنی وہ سب کچھ دے کر کے بھی چھٹنا چاہے تو قیامت میں نہیں چھٹ سکتا۔ جتنی بھی دولت اور جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے ہم دے کر چھٹنا چاہیں نہیں چھٹ سکتے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، یہ ہیں وہ جو اپنے کیے پر پکڑے گئے، اور اللہ کی پکڑ کیسی ہے؟ ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، بہت سخت ہے۔ اب اتنا سب کچھ بیان کرنے کے بعد جب دولت ہوتی ہے تو شراب کی طرف انسان بڑھتا ہے، شباب کی طرف بڑھتا ہے، ان دو طرف رجحان ہو جاتا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ اب مسلمانوں میں ایک بڑے طبقے کو میں جانتا ہوں جن کا تعلق تھوڑا بہت بھی دین کے ساتھ ہے، تو وہ الحمدللہ ان دو برائیوں سے بچا ہوا ہے۔ لیکن بہت سارے ایسے لوگ جن کا تعلق دین سے، مسجد سے، اللہ سے کم ہے، میں نہیں جانتا کہ ان کی دولت کا استعمال وہ کہاں کرتے ہیں، مجھے نہیں معلوم۔ تو اب اللہ عز و جل نے اسی سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے کہ جس کے پاس دولت ہوتی ہے، جس کے پاس دنیا ہوتی ہے، وہ شراب کے شوقین ہوتے ہیں، شباب کے شوقین ہوتے ہیں، اور اس کے اندر وہ زندگی گزارتے، میری دولت ہے، میں جو چاہوں کروں، جس طریقے سے چاہوں کروں۔ مجھے آپ ہی کے راجستھان کے ایک ممبئی کی سائٹ کے، ساؤتھ ممبئی کے ایک بلڈر نے مجھ سے بتایا، حضرت آپ زنا پہ تقریر کیجئے، ہماری قوم بہت اس طرف جا رہی ہے۔ یہ مجھ سے انہوں نے خود کہا، اور میں سمجھتا ہوں اس بچے کی ایج میکسیمم 28 سے 30 کے درمیان ہوگی، بہت مجھے وہ چاہتا ہے، اور اللہ نے بہت نوازا ہے اس کو، تو میرے ساتھ کبھی کبھی کہیں ہوتے بھی ہیں، وہ ان کے والد بھی بہت چاہتے ہیں، الحمدللہ چاہتے ہیں، تو مجھ سے انہوں نے کہا کہ ہمارے یہ سب بہت ساری چیزیں چل رہی، تو بہرکیف اب آپ سنیے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ یہ ساری باتیں بتا دی، دنیا نے ان کو فریب دیا، انہیں قرآن سے نصیحت کرو، کوئی جان اپنے آپ کو چھڑا نہیں سکے گی، اللہ کے علاوہ کوئی حمایتی نہیں ہوگا۔ اب اگر کوئی نصیحت ایکسیپٹ نہیں کرتا، سمجھانے پر نہیں سمجھتا، اور اگر وہ مسلمان نہیں کافر ہے، اور اگر مسلمان بھی ہے اور پھر بھی وہ نہیں سمجھتا، تو اس کے لیے بھی عذاب ہے۔ لیکن کافر کے لیے، نان بلیور کے لیے اللہ عز و جل نے فرمایا لہم شراب من حمیم وعذاب علیم بما کانوا یکفرون۔ اللہ نے فرمایا انہیں پینے کو کھولتا پانی اور دردناک عذاب بدلہ ان کے کفر کا۔ کھولتا پانی، جہنم کی آگ سے کھولتا پانی، وہ جب پیے گا انسان تو اس کی آنتیں کٹ جائیں گی۔ چونکہ دنیا میں شراب پیتا تھا، شراب کے معنی پینے کیا آتا ہے، لیکن وہ ساری چیزوں میں گرفتار تھا نا، تو وہاں پر یہ پلایا جائے گا۔
اور عذاب علیم فرمایا گیا، اس سے مراد یہ دردناک عذاب، ذلت والا عذاب۔ اب میں یہاں پر ایک ہلکی سی بات کر کے میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لیتا ہوں۔ ہمارے سر میں درد بھی اللہ کی طرف سے آتا ہے اور پیٹ میں درد بھی اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ میرے بھائی، جب اللہ کی طرف سے ہلکا سا سر کا درد آئے تو برداشت نہیں کر سکتے، تو اس کا دردناک عذاب کون ہے جو برداشت کر سکے گا؟ کون ہے جو برداشت کر سکے؟ کسی میں ہمت نہیں، کسی میں ہمت نہیں۔ حالانکہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کفر کیا جنہوں نے، لیکن قرآن شریف میں واضح طور پر ہے من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا، جس نے نیکی کی اس نے اپنی ذات کے لیے نیکی کی، اور جس نے برائی کی اس کا عذاب بھی اسی کو بھگتنا ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ سب وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ عز و جل نے اپنے فضل سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ ان نعمتوں کو مس یوز نہیں کرنا، ان نعمتوں پر سوار ہو کر گناہوں کی طرف نہیں جانا، یہ اللہ کی امانت ہے۔ جس نے مال دیا، جس نے جان دی، اس نے قانون بھی بتا دیا کہ دیکھو یہ جان اور مال، اگر تم جنت چاہتے ہو تو یہ میں ان دونوں چیزوں کو تم سے خرید لیتا ہوں۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، بے شک اللہ نے مومنوں کے جان اور مال کو خرید لیا جنت کے بدلے میں۔ اب جس نے خرید لیا وہ جیسا کہے ویسا کرو۔ اگر جنت میں تم کو جانا ہے تو اللہ کی امانت میں خیانت نہ کرو، جان بھی صحیح طور پر یوز کرو اور مال بھی صحیح طور پر یوز کرو۔ جہاں اس نے خرچ کرنے کا حکم دیا وہاں خرچ کرو جس سے تمہارا آخرت کا فائدہ ہو، جان بھی وہیں خرچ کرو، وہیں استعمال میں لاؤ جن کاموں میں استعمال کا اللہ عز و جل نے حکم دیا۔ آپ اچھا گھر بنا سکتے ہیں، اچھی گاڑی لے سکتے ہیں، کوئی پرابلم کی بات نہیں، اسلام نہیں روکتا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی سواری استعمال کی جو قیامت تک کوئی انسان ایسی سواری یوز ہی نہیں کر سکتا، اور ایسی ہلکی سواری یوز کی جو آج کا مالدار یوز نہیں کرے گا۔ سرکار خچر پر سوار ہو کر مدینے کی گلیوں میں گزرتے تھے، اور جب جانا تھا اللہ کی بارگاہ میں تو براق پر سوار ہو کر کے گئے۔ تو آپ دونوں ٹائپ کی سواری یوز کر سکتے ہیں، اسلام میں اس کو کچھ وہ نہیں۔ ایک ارشاد آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دوں کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ انسان خوش نصیب ہے جسے 3 نعمتیں مل جائیں۔ خوش نصیب، نمبر 1 کشادہ مکان، بڑا مکان، اچھی سواری اور وطن میں روزی۔ یہ 3 چیزیں اگر کسی کو مل جائے تو وہ خوش نصیب ہے۔ تو آپ بڑے گھر بنائیے، کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ بڑی اچھی سے اچھی گاڑی استعمال کیجئے۔ میں بھی بڑی گاڑیوں کے اندر کسی کی کروڑوں کی گاڑیوں کے اندر لوگ بٹھانے کی تمنا رکھتے ہیں کہ حضرت پہلے آپ کے قدم پڑ جائیں، بیٹھیں۔ جو اس وقت کی سب سے مہنگے سے مہنگی گاڑیاں ہیں، 6 کروڑ کی، 8 کروڑ کی، ان گاڑیوں میں لوگوں نے بٹھانے کی بات کی، بیٹھا ہوں۔ کہنے کا مقصد یہ کہ میں نے ان سے یہ نہیں کہا کہ یار تم نے یہ کیوں خریدا، یہ ہے کہ اللہ نے دیا ہے، ٹھیک ہے کرو، کوئی پرابلم نہیں۔ ہاں، کسی کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں، کسی کو حقیر سمجھنے کے لیے نہیں۔ اگر کوئی سائیکل پہ جاتا ہے تو یہ نہ سوچا جائے میرے پاس 6 کروڑ کی ایک گھٹیا آدمی ہے، نہیں، اس کے لیے نہیں، پھر یہ چیز اللہ کو پسند نہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے جو مالدار تھے، لیکن کپڑے تھوڑے سے ٹھیک ٹھاک نہیں تھے۔ سرکار نے فرمایا کیا بات ہے یہ لباس میں تم آئے ہو؟
قوض و سادگی کی وجہ سے سرکار نے فرمایا اللہ نے جو نعمت دی اس کو ظاہر کرو، اچھے کپڑے پہنو تاکہ لوگوں کو پتہ چلے اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ اسلام منع نہیں کرتا، تکبر کی غرض سے نہ ہو، کسی کو نیچا دکھانے کے لیے نہ ہو، گھمنڈ کے لیے نہ ہو، امپریس کرنے کے لیے نہ ہو، یہ ساری اسراف نہ ہو، فضول خرچی نہ ہو، ان ساری چیزوں کا خیال رکھیں۔